برطانیہ میں 60 کی دہائی میں آنے والے بہت سے پاکستانی افراد اب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مانچسٹر میں مدفن اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے کمیونٹی کی جانب سے پرنور روحانی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ غلام مصطفیٰ مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ بہتر روزگار کی تلاش میں 60 کی دہائی میں برطانیہ سے پاکستان آنے والے افراد کی نسلیں آج کامیاب زندگی گزار رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد کاروبار کر رہے ہیں، کچھ سیاست اور دیگر شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان افراد نے سالوں کی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے برطانیہ میں ایک قابل فخر مقام حاصل کیا اور وفات کے بعد وہیں مدفن ہو گئے۔ اپنے پیاروں کی روح کے ایصال ثواب اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمیونٹی افراد نے روحانی محفل کا انعقاد کیا۔ روحانی محفل کے شرکاء نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں وفات پا جانے والوں کی یاد میں تعزیتی مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے، مرحومین کے لیے قرآن خوانی اور درجات بلندی کے لیے دعائیں کریں۔ اس طرح کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اس وقت جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کی جتنی آگے فیملیز کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں روزانہ نہیں تو کم از کم جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، جب وہ ان کے وصال کا دن آتا ہے، پوری اس فیملی کو مل کر اس دن کو ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی یادوں، ان کی محنتوں کو تازہ کرنا چاہیے اور موجود نسلوں کو بتانا چاہیے کہ کن حالات میں ہمارے بزرگ یہاں آئے، انہوں نے کیا کام کیا اور آج ان کی محنت اور ان کے اچھے فیصلوں کی وجہ سے تم لوگ یہاں اچھا پڑھ بھی گئے ہو اور یہ تمام فیسلٹیز کو تم انجوائے کر رہے ہو۔ ہماری جو 4th جنریشن ہے، ان کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ سیٹل ہے اور ان کی دعائیں، ان کی محنت، انہی کا سب کچھ ہے۔ جس وقت ہم اس ملک میں آئے تھے ادھر بھی کچھ نہیں تھا، لیکن سب نے محنتیں، انہوں نے زیادہ محنتیں کی ہے تو ہمیں ادھر تک پہنچایا، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہمارے جو والدین بزرگ، جو پہلی جنریشن 50 اور 60 کی دہائی میں جو آئے تھے، ان لوگوں نے ہمارے لیے فاؤنڈیشنز قائم کیے تھے اور انہی فاؤنڈیشنز کے اوپر الحمدللہ اب ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کو سراہنا چاہیے۔ ان کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کو ان کی جو کاوش ہے قبول منظور فرمائے اور جنت العالم میں بہت بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ Their grandparents and the love they have for them and the upbringing that they give them, they may be gone but they're never forgotten. So please, I just want to give my duas to everyone out there who's lost a parent, a mother, a father, to give their duas and may Allah grant them Jannah. Ameen. It's a good opportunity to get to know people and network and get to meet people that you don't really see in your day-to-day life. And I'm proud of my dad for everything that he has achieved. یہ جو سیکنڈ جنریشنز ہے، جو 50-60s میں پیرنٹس آئے تھے، ان کی یہ ایک طرح جو ان کی لائف تھی، ان کی سیلیبریشن کرنے کے لیے اور ان کے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس وہ کیسے تھے، کیا کر رہے تھے۔ آج ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایسے پروگرام کریں جہاں دعا بھی ہو اور اپنے ایک انفارمیشن دیا جائے اپنے ایک فیملی ٹری کا کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہ میری بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ میاں ان کو ایسے ہی رکھے، خوش رکھے۔ ہی از اے گریٹ فرینڈ آف مائی ہسبینڈ Mr. Mazhar Ali, who unfortunately passed away a few months ago, and he miss him a lot. He mentions about him in every program. تو یہ میری ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ میاں ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انہوں نے ہماری تربیت کیسے کی، اور ہم اپنے اس قوم اور ملک کے لیے، جیسے کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب اور ان کی فیملی ہے، کہ سب کے لیے ایک بہت نئی چیزیں، نئے ایڈونچرز، جیسے بینک ہے، ٹی وی ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے پیرنٹس کو انہوں نے ٹریبیوٹ کیا۔ دس از دا بیسٹ وے کہ چلیں، خوشی کی بات ہے، چلے گئے وہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری اس کو خوشیوں سے یاد کریں۔ اچھا، جو 60s میں یہاں پہ لوگ آئے جنہوں نے دن دیکھا نہ رات، بارش دیکھی نہ برسات، انہوں نے محنت کی، آج ان کی اولادوں کو چاہیے اپنے والدین کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ان کی یادوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے پاکستانیوں کے لیے وہ بہت
اتنا کلیئر ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے ان کو مت بھولیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا. آپ ان کے مرنے کے بعد ان کی لیگیسی کو لے کے چلیں. اور ڈاکٹر ملک نے جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی, انہوں نے وہی تربیت اپنے بچوں کو دی اور وہی بچے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اور وہ کتنے مشکلات سے گزر کے آئے یہاں تک, اور بڑا اچھا لگا دیکھ کے کہ ان کا بھی جو اپنا سکسیسفل ردم چلتا آیا اور ساتھ میں ان کے بیٹوں کا بھی, اور کمیونٹی کے حوالے سے بھی وہ کیسے اپنا شروعات سے ہی ان کے ماں باپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے آئے اور کمیونٹی کو آگے چلنے کی مدد کرتے آئے. تو وہ کافی دیر سے کوئی 50 سال ہو گئے ان کے آنے کے لیے انگلینڈ میں آئے. تو انہوں نے اتنا کام کیا اور ان کے اپنے بچوں کے لیے اتنا کام کیا اور ان کی اتنی فورسائٹ تھی, اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. اور آج الحمدللہ ان کے جو بچے ہیں دے آر آل پروفیشنل. جو میرا ہسبینڈ ہے ڈاکٹر لیاقت ملک, ان کا تو کوئی تعارف بھی نہیں کرنا پڑے گا, ایوری بڈی نوز ہو ہی از. اور آگے ہمارے بچے اور سب کے بچے ماشاءاللہ ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم ادھر کھڑے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو پہلے آئے تھے نا, جیسے آپ نے کہا 1960s میں, وہ ویری ہارڈ ورکرز. انہوں نے جیسے اپنی اولادیں پالی ہے نا, اٹ از 200 times رائٹ ہارڈر دین واٹ اٹ از ٹوڈے. سو میں تو یہ سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمیں اور زیادہ دعائیں کرنی چاہیے جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی, اور جیسے انہوں نے آج اتنے پروفیشنل بنا دیے اس کنٹری میں کہ جہاں تک کہ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پہنچ گئے ہیں. اتنی پیاری محفل سجائی ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک اپنا, اور جو دادا گنج بخش سے یہاں پر امام آئے ہیں اور بزرگ جو یہاں پر آ کر انہوں نے کلام پیش کیا ہے, ایسی رسمیں جو ہیں وہ قائم کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے آج یہ پروگرام ارینج کیا ہے. تقریب میں مفتی علامہ رمضان سیالوی نے ڈاکٹر لیاقت ملک کے والدین سمیت حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا فرمائی, اور بالخصوص غزہ فلسطین کے شہیدوں کے لیے بھی دعا فرمائی گئی. تقریب کا اہتمام ممتاز بزنس مین عرفان ملک اور ڈاکٹر لیاقت ملک کی جانب سے گریٹر مانچسٹر کے علاقے بیری میں کیا گیا. غلام مصطفیٰ مغل, نمائندہ دنیا نیوز, مانچسٹر.